اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ماشاءاللہ پہلی آیت بہت ہی انٹرسٹنگ آ رہی ہے اور پورا سبق بہت ہی زبردست ہے، اور ویسے ہی قرآن کی تو ہر آیت ہی ہمارے لیے بہترین ہے، لیکن اسپیشلی ایک ہماری ریچولز جو ہمارے ہیں حج، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا کہ ہمارا پچھلا ریچول تھا روزے کے بارے میں تھا، اور رمضان کے بارے میں کچھ احکامات، کچھ آیات تھیں، اور آج ہم آیت نمبر 196 سے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ حج کے حوالے سے ہے۔ حج بھی ہم سب پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ابھی تک ہمارا حج نہیں ہوا تو ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا سا پیچھے کر کے ضروریات زندگی پوری کریں، اور خواہشات کو اسکپ کر کے تھوڑے، اگر نہیں ایک ساتھ پیسے نکال سکتے تو ہر سال کچھ نہ کچھ آپ لوگ جمع کریں، اور انشاءاللہ سب سے پہلا کام ہمارا ایز اے مسلمان کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کر لیں، تو جلد از جلد اپنا حج کا فرض پورا کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم صاحب حیثیت ہیں اور ہم نہیں جا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یہ فرض ہمارے لیے پورا کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 196 میں شروع کر رہی ہوں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ والی آیت میں نے سٹارٹ لی تھی نا، ہاں پھر روک دی تھی میں نے، ہاں یاد آیا مجھے کہ آپ لوگوں کو آوازیں نہیں آ رہی تھی تو میں نے ختم کر دی تھی۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، یعنی کہ حج کی نیت کر لی ہے آپ نے اور عمرے کی نیت کر لی اور گھر سے چل پڑے ہو تو اللہ کے لیے اس کام کو پورا کرنا چاہیے، ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نیت اور ارادہ کر لیا، احرام باندھ لیا ہے تو آپ راستے میں چل پڑے ہو تو آپ واپس، اللہ نہ کرے اس سال کسی وجہ سے ایئرپورٹ سے آپ کو واپس آنا پڑ جائے اور آپ نے نیت کر لی تھی اور احرام بھی باندھ لیا تھا، تو آپ اس فرض کو جلد از جلد پورا کرو۔ حج ہوگا تو ظاہر اگلے سال پورا کرو گے، عمرہ ہوگا تو جب بھی پھر سہولت ملے، جس بھی مہینے میں سیٹنگ بنے تو پھر عمرہ آپ کو پورا کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر، حدیبیہ کے موقع پر، جب دشمنوں نے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنے سے روکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے راستے سے واپس پلٹ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ اللہ کے گھر جانے سے ان کو روک دیا گیا تھا۔ آپ سوچیں کہ جب ہم حج اور عمرے کی نیت سے نکل جائیں، احرام نہیں پہن لیا اور اللہ نہ کرے ہم ایئرپورٹ سے واپس آ جائیں تو ہمارے دل میں کیا کیفیت ہوگی، ایک غم کی سی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے انسان واپس نہیں آنا چاہتا، اور اگر ارادہ کر لے اور وہ روک دیا جائے تو اس کو بہت بھاری لگتا ہے، ایک طریقے سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک موقع پر حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو مشرکین مکہ میں نے حدیبیہ کے موقع پر ایک جگہ پر روک دیا تھا اور ان کو حج نہیں کرنے دیا تھا، اللہ کے گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تھے اور یہ کہا تھا صحابہ کرام سے کہ اگلے سال ہم انشاءاللہ واپس اسی تاریخ پر یہاں آئیں گے اور ہم حج کا فریضہ ضرور ادا کریں گے، اور صحابہ کرام کو یہ کام بہت مشکل لگ رہا تھا واپس جانا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فوراً کرتے تھے نا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا ہے تو پھر انہوں نے بھی احرام کھول دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قربانی میسر آئی وہ قربانی کر دی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اگر اگلی آیت آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ، اگر کسی وجہ سے روک لیے گئے، آج کے زمانے میں اللہ نہ کرے ہم ایئرپورٹ پہ جائیں، سمجھیں اپنے فادر کے ساتھ جا رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ خدا نہ خواستہ بیمار ہیں اور راستے میں ان کو مائنر سا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹریول نہ کریں اور واپس کراچی کی طرف آپ کو آنا پڑے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے آپ گھر کا راستہ اختیار کر لیں گے، لیکن آپ احرام باندھے ہوئے ہیں تو اس کو کھولیں گے اور جو بھی آپ کا فدیہ بنتا ہے تو وہ آپ دیں گے، اور پھر جلد از جلد اس قضا کی ادائیگی آپ کریں گے۔ ڈفرینٹ سچویشنز ہو سکتی ہیں، بہت ساری سچویشنز آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایمرجنسی، کوئی بھی ناگہانی آفت اچانک آ سکتی ہے، تو ایسی سچویشن میں کرنا کیا ہے، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ اور یہ حج میں بھی رول ہوتا ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں نا، حج کے موقع پہ فدیہ دیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، تو اس کا یہ رول ہوتا ہے کہ آپ احرام اپنا اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک آپ سارے چیزوں سے فارغ نہ ہو جائیں، لائک سر نہ منڈوا لیں، قربانی نہ کر لیں، تو سر منڈوانا اور اپنے سر نہیں منڈواؤ گے، یہ دو کام کرنے کے بعد جو ہماری جتنے بھی چیزیں ہمارے لیے احرام کی حالت میں ضروری ہیں ان سب کی ادائیگی کرنے کے بعد احرام کھولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈوا لیں تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ قربانی کرے۔ اگر سر پہ کوئی بیماری ہے یا کوئی بھی تکلیف ہے جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر کیا ہوگا،
اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ فدیہ دینا پڑے گا. اور فدیہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا فدیہ ہو سکتا ہے. خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، یا خواہ قربانی کرے. 3 قسم کے اس کے فدیے نظر آ رہے ہیں. اور اب یہ فدیہ آپ کیا کریں گے حالات کے حساب سے، کیونکہ ہر دور میں دیکھیں مہنگائی بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی چیز کا ریٹ پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ایسی سچویشن میں قرآن کی آیت کو اللہ نہ کرے کبھی ہمیں عمل کرنا پڑے، کوئی فدیہ ہم پر لاگو ہو جائے، تو کسی مفتی سے، اس زمانے کے، اس دور کے جو مفتی ہیں، اس سے آپ اپنی سچویشن کو سامنے رکھ کر اس سے فتویٰ لے کر پھر وہ فدیہ دیں گے آپ. ٹھیک ہے. بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے. جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. آپ سب میں سے ہو سکتا ہے کسی نے حج کیا ہو اور کسی نے ہو سکتا ہے نہیں کیا ہو. جس نے نہیں بھی کیا ہوگا تو اس کو دماغ میں یہ والی بات ضرور ہوگی کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. اگر نہیں آپ کو پتا تو آپ لوگ سننے کی حد تک سمجھ لیجئے. انشاءاللہ جب جائیں گے یا کرا ہوا ہوگا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے حج تمتع، اور ایک ہوتا ہے حج افراد، اور ایک ہوتا ہے حج قران. تو حج افراد کیا ہوتا ہے؟ افراد کا لفظ ہے نا فرد سے نکلا ہے، جس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے. اور حج افراد زیادہ تر لوگ پتہ ہے کون کرتے ہیں؟ جو سعودی کے ایریاز میں رہتے ہیں اور حرم یا مکہ ان کے گھر سے دور نہیں ہوتا. وہ بس کیا کرتے ہیں، حج کے دنوں میں 5 جو دن ہوتے ہیں اس میں ایک احرام باندھ کر آتے ہیں اور حج کی ادائیگی کر کے واپس گھر چلے جاتے ہیں. زیادہ دن کا ان کا اسٹے بھی نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا صرف حج کے دنوں میں آتے ہیں، پورے ریچولز پورے کر کے گھر کے طرف چلے جاتے ہیں. تو زیادہ تر افراد کا والا جو حج ہے وہ وہاں کے رہنے والے کرتے ہیں. اور قران پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے. کہ آپ کیا کرو، گھر سے نکلو اور آپ نے بالکل ذی الحجہ کے دن داخل ہونے والے ہیں اور آپ ڈائریکٹ کیا کر رہے ہو، وہاں جا کر حج اور عمرہ ایک ساتھ ادا کر رہے ہو، تو اسے کہتے ہیں قران. اور ایک ہوتا ہے جو ہم پاکستانی لوگ زیادہ تر کرتے ہیں، اور ہم نے بھی حج تمتع ہی کیا ہے. آپ سب نے بھی میرے حساب سے تو حج تمتع ہی کیا ہوگا، کیونکہ پاکستانی لوگ یہی کرتے ہیں. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، لمبے سفر پہ جاتے ہیں نا، اگر 15 دن کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر احرام کھول دیتے ہیں. پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ آتی ہے تو وہ واپس احرام باندھتے ہیں اور حج کے 5 دن کی پابندیاں پوری کرتے ہیں اور 5 دن پورے کرتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ آپ سب کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ پورا ایک قانون بتا رہے ہیں کہ جو شخص حج تمتع کرے، یعنی کہ پاکستانی لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور ہم لوگ یہی حج کرتے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے. قربانی جو بھی ہے اسے میسر اسے کر لے. اور اگر کوئی شخص حج کی حالت میں وہاں جانے کے بعد قربانی نہیں کر سکتا، سدرا میرے پاس ایک پکچر ہے، میں انشاءاللہ آپ کو وہ سینڈ کر دوں گی. اور آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گی نا حج کی اقسام، تو حج کی اقسام آ جاتی ہیں ڈیٹیل میں بھی، میں ہی آپ کو شیئر کر دوں گی. میں ایک جو حج کے نام بتا رہی ہوں، ابھی ایک اسٹوڈنٹ یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو لکھ کر دے دیے جائیں، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایک پکچر انشاءاللہ گوگل سے سرچ کر کے لکھ کر دے دوں گی، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. اور اتنی زیادہ کنفیوژن کی بات نہیں ہے. میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ آپ سوچیں کہ پاکستانی لوگ کیا کرتے ہیں. اگر آپ نہیں بھی گئے ہوئے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ وہ کس طرح سے جاتے ہیں. 15 دن کے ٹرپ پر جاتے ہیں تو احرام باندھ کر جاتے، تو پہلے جا کر عمرہ ادا کرتے، پھر احرام کھول دیتے ہیں نا، اور پھر حج کے دن آتے ہیں تو واپس احرام باندھ کر حج کر لیتے. تو حج اور عمرہ دونوں کرانا، الگ الگ احرام باندھ کر کیا. ایک سفر سے حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا، تو اسے کہتے ہیں تمتع. اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ جس طرح سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بقرعید کے دنوں میں قربانی کرتے ہیں نا، تو بالکل اسی طرح وہاں کے لوگ بھی حج کے موقع پر عید والے دن قربانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو حج تمتع کی نیت سے احرام باندھے گا تو وہ کیا کرے گا، جو بھی قربانی اسے میسر آئے. اور قربانی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ ہم سب بالغ لوگوں کے لیے کہا ہے کہ آپ کو گائے کا ایک حصہ دینا ہے، یا بکرے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتا ہوگا. تو ایک بندے کا، ایک صاحب حیثیت انسان کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ اس کو صاحب حیثیت ہے تو دینا ضروری ہے. تو وہاں جانے والوں کا بھی حصہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے حج کی بھی رقم بہت مشکل سے اکٹھی کی اور حج اس نے بڑی مشکل سے کیا ہے اور وہ مزید قربانی کی اماؤنٹ اپنے پاس نہیں پاتا، تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان کوئی کام نہیں کر سکتا تو سیکنڈ آپشن تو دین نے دیا ہے نا. تو سیکنڈ آپشن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں اور 7 واپسی میں. 3 روزے وہیں سے سفر میں رکھ کر آئے گا
اور واپسی میں گھر آ کر 7 روزے اپنے پورے کر لے گا، یہ اس کا فدیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ تو میں حج تمتع کی بات کر رہی ہوں نا، تو حج تمتع والے جو ہوتے ہیں نا وہ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہوتے، وہ پاکستانی ہوتے ہیں یا کہیں بھی دنیا کے دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کے حدود میں رہنے والے ہوگی۔ تو سم ٹائمز ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ کب سیکھیں گے بچے، تو دیکھیں پڑھ پڑھ کر نا ان کو رکعتیں بھی پتہ چل جاتی ہیں، کون سی نماز کی کیا رکعت ہے، اور طریقہ بھی ان لوگوں کو آ جاتا ہے۔ شروع میں بہت غلطی کرتے ہیں، جیسے وہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت پڑھ دیتے ہیں، بچے سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، 7 سال کے بچے تو ان کو ایک ایک ٹائم کی پڑھائیں، پھر 2 ٹائم کی پڑھائیں، تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ پڑھ پڑھ کے ان کو آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے روزہ بھی جب شروع میں بچے رکھتے ہیں تو 10 طرح کے سوالات کرتے ہیں، پھر رکھتے ہیں تو ان کو آ جاتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ نماز بھی ہم ماشاءاللہ روٹین وائز پڑھتے ہیں، روزے بھی رمضان کے رکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی سال میں دیتے ہیں۔ اس سے ہم کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے مال کا کتنا فیصد حصہ نکالنا ہے۔ لیکن حج جو ہے نا، اللہ سب کو کروائے، لیکن کچھ لوگوں نے کرا ہوا نہیں ہے، اور کرتے بھی ہیں تو سال میں زندگی میں ایک دفعہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے 2 سے 3 دفعہ کرتے تو پکا پکا یاد نہیں رہتا۔ تو اتنے بڑے مسئلے کی بات نہیں ہے، اگر آپ کو یہ آیات سمجھ نہیں آئی آپ اس کو دیکھ لیجئے غور سے، اور انشاءاللہ جب کریں گے تو سمجھ لیجئے گا، اور سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جاتے ہیں نا تو ایک ایک اسٹیپ آپ کا ہوتا رہتا ہے۔ مزدلفہ، عرفات، یہ نام آپ نے سنے ہوئے ہیں، لیکن جس نے ادا نہیں کیا وہ یہ نہیں سمجھ سکتا۔ جائیں گے تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں نے حج کیا ہوا ہے، اس لیے جانے کے بعد اور وہ مقامات دیکھنے کے بعد اور ادا کرنے کے بعد ہر چیز بالکل صحیح آ گئی ہے سمجھ۔ کیونکہ جب یہ والا پارا میں پڑھتی تھی نا، اب یہ دیکھیں اگلی آیت آپ کی حج کے حوالے سے ہی آئیں گی، تو اتنی کنفیوژن ہوتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن الحمدللہ ایک دفعہ کر کے آ گئے تو کیا ہوا، بہت ہی آسانی سے ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ انشاءاللہ ادا کریں گے تو ضرور سمجھ آ جائے گا آپ لوگوں کو۔ آیت دیکھتے ہیں، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ حج کے کچھ مہینے ہوتے ہیں، لیکن عمرہ جو ہے نا پورا سال ہو جاتا ہے، لیکن حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈیز، کچھ تاریخیں مقرر کی ہیں۔ اپنی مرضی سے ہم اچانک نہیں جا سکتے حج کرنے کے لیے، ایک لمٹ، ایک وہ ہے، پورا رول ہے، اور پورے مہینے سیٹ ہیں کہ اس مہینے میں آپ لوگ حج کر سکتے ہو۔ اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ اب اس آیت کے اندر حج میں نہ کرنے والی 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو حج کے دن ہوتے ہیں نا ہمارے 5 دن، اس میں کیا کہتے ہیں، میاں بیوی کا جو تعلق ہم نے پڑھا، روزے کی حالت میں الاؤ نہیں، حج کی حالت میں بھی الاؤ نہیں ہوتا، صرف 5 دن ہوتے ہیں۔ احرام کھولیں اس کے بعد یہ پابندی ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 چیزیں جس کا ہمیں منع کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ میاں بیوی کا تعلق منع ہو جاتا ہے، دوسرا کیا، ولا فسوق، اور گناہ نہیں کریں، ولا جدال، اور لڑائی جھگڑے نہیں کریں فی الحج، حج میں۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ 3 چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی، باقی 2 آپ دیکھیں کہ حج کے دنوں میں گناہ کرنے، کسی بھی قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور لڑائی جھگڑوں سے بچیں۔ لڑائی جھگڑوں کا کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے؟ کیونکہ سفر کی حالت میں انسان اپنی روٹین سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، تو انسان کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، اور اس کا آرام بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو چڑچڑاپن ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو بہت زیادہ انسان تھک جاتا ہے، تو لڑائی جھگڑے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ایون کہ اللہ معاف کرے، اس دفعہ جو مینا میں حالات ہوئے تھے کہ لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی سونے کی، اور بہت مشکل سے سب کا گزارا ہوا۔ کچھ کلوز لوگ گئے تھے تو انہوں نے آ کے بتایا کہ اتنا لڑ رہے تھے لوگ ایک دوسرے کی جگہوں پر، کہ یہاں ہماری جگہ تھی اور آپ کی جگہ تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا، اور لڑائی جھگڑے کرنا، اور اپنے آرام کی فکر کرنا، اور اپنے جو وہاں کے ساتھی ہیں ان کو تکلیف دینا، تو یہ ساری چیزیں کتنے گناہ میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں حج کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر، عمرے کا سفر بھی ہوتا ہے نا، ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ ہم جب اپنے حج پر گئے تھے تو ہم نے ایک جانے سے پہلے ایک درس اٹینڈ کیا تھا، تو اس میں بہت زبردست بات ایک اسکالر نے کہی تھی، بہت کلک کی تھی، اللہ بس عمل کی بھی توفیق دے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 چیزیں گھر پر بھول جانا، ایک آرام اور دوسرا غصہ۔ سوچیں، ہمیں آرام بھی چاہیے ہوتا ہے، ہم تھوڑے دن کے لیے جاتے ہیں اس میں بھی ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور غصہ کتنا آتا ہے بات بات پر، ہر چیز مزاج کے خلاف جاتی ہے۔ اور حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بڑی بڑی نمازیں ہم سے نہیں پڑھوائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نمازیں کتنی مختصر ہو جاتی ہیں حج کے موقع پر، ایک تو قصر پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کیونکہ حالت سفر میں، اور دوسرا پتہ کیا ہوتا ہے، عرفات کے دن کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا جاتا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا جاتا ہے، بالکل مختصر سی ہوتی ہے وہ نماز، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کیا کہ وقوف کرو، یعنی کہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرو۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی بڑی عبادات نہیں چاہیے انسان سے، بلکہ انسان کا اخلاق چاہیے۔ تو اس دن ہمارا سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ ہم صبر کتنا کرتے ہیں۔ ہر چیز میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے اگر ہمارے پیکج میں شامل ہیں تو اس میں سب لڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے زیادہ لے لیا، ہم نے کم لے لیا، تو کمپرومائز کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اور مجھے بولتے ہوئے اپنا ہی سفر دماغ میں ریکال ہو رہا ہے، عرفات کا کیمپ یاد آ رہا ہے۔
کہ کس طرح سے ایک ہپڑ دھپڑ مچی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم سب جب جائیں تو ہم اس چیز کی فکر نہ کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کھانا کھائیں، کیونکہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو پھر واش رومز کے وہاں کیسے حال ہوتے ہیں، اتنے گندے واش رومز ہوتے ہیں، اور پھر ناپاکی کا وہم ہو جاتا ہے، پھر عبادت ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ تو بندہ کیا کرے، تھوڑا پانی پہ کنٹرول کرے اور کھانے پہ کنٹرول کرے تو واش روم کی ضرورت کم سے کم رہے گی، کیونکہ ہم عبادت کے لیے گئے ہیں اور ہمیں تھوڑے دنوں کے لیے اپنے کھانے پینے کو، اپنی آسائشوں کو، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ولا فسوق کا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرو، ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑے نہیں کرو حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کوئی تم میں سے نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جان لیں گے۔ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا حج میں، جیسے ہم لوگوں کے آرام کا دھیان رکھ رہے ہیں، ہمارے برابر میں جو لیٹا ہوا ہے وہ سو رہا ہے، اور آپ کے فون اگر بج رہا ہے تو آپ اس کے لیے میوٹ کر دیں کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو جائے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہلکی آواز میں پڑھیں، وضو کے لیے نکلتے ہیں تو اتنے شور شرابے کے ساتھ نہ نکلیں کہ سب کی آنکھیں کھل جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صبر سکھانے کے لیے ہی کیمپس بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو منافع میں ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمہیں کھلی رات کے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے، بہت کچھ سکھانا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور حج میں جب انسان جاتا ہے نا، سب ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اگر آپ کے برابر میں کوئی بلینر بھی ہے تو وہ بھی آپ کو نہیں پتا چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو احرام پہنا دیا اور سب کو ایک ہی خانے کعبہ کے ارد گرد طواف کروایا ہے۔ تو غریب بھی طواف کر رہا ہوتا ہے اور امیر بھی کر رہا ہوتا ہے، تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کو نیکیاں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو انسان کا تقویٰ چاہیے، اللہ کو دل کی حالت چاہیے کہ کون بہترین حج کر آ رہا ہے۔ تو جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں تم کرو گے، ہو سکتا ہے تمہارے ارد گرد کے لوگوں کو نہ پتا چلے کہ تم ان کے لیے اپنے آپ کو کتنا چینج کیے ہوئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو کہاں کہاں بدلا، تمہیں کہاں کہاں غصہ آیا، تم نے کہاں کہاں کنٹرول کیا، تم نے نیند کو کتنا سیکریفائس کیا، تم نے کھانے پینے پہ کتنا صبر سے کام لیا، تمہیں نہیں ملا کھانا لیکن تم نے اپنے برابر والے کو دیا۔ تو یہ حج جو ہے ہمیں صرف حج کے طور پر نہیں سکھاتا، بلکہ عام زندگی میں بھی ہمیں یہ اصول دیے گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں لڑائی جھگڑوں کو کنٹرول کریں، اگر غصہ آ رہا ہے تو اس کو پئیں اور نیکیوں کی طرف توجہ دیں اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ شروع میں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، شروع میں ہمیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لوگ پھر ہماری نیکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری قدر کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ایک ٹائم لگتا ہے۔ اپنی پوزیشن بنانے میں زندگی گزر جاتی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، اور پھر انشاءاللہ پھل ضرور مل کر رہتا ہے اور زندگی میں ضرور پھل ملتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے ساتھ ہے نا زادِ راہ لے لیا کرو، اور زادِ راہ کیا ہوتا ہے، سامان لے لیا کرو۔ بڑا سامان بھر رہے ہوتے ہیں نا ہم، سوٹ کیس پہ سوٹ کیس بھر رہے ہوتے ہیں، اپنی ضرورت کی ہر چیز رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زادِ راہ لے لیا کرو، سامان ضرور لے لیا کرو، لیکن یاد رکھو بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے۔ اپنے بیگ میں سامان رکھ رہے ہوتے ہو نا، طرح طرح کے کپڑے رکھ رہے ہوتے ہو، کھانے پینے کی چیز رکھ رہے ہوتے ہو، تو ذرا اپنے ساتھ جو ہے نا، اپنے کندھوں پر یا اپنے دل میں نا تقویٰ بھی ڈال لیا کرو، اللہ کا ڈر لے کر جاؤ اس سفر میں۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ سفر، اب ہم تو ابھی حج پہ نہیں گئے اور اللہ جائے انشاءاللہ ضرور بلائے، لیکن ابھی ہمیں ان آیات سے یہ سیکھنا ہے کہ حج کا سفر انسان کو اپنی زندگی میں بہتر بنانے کے لیے بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ آئندہ زندگی میں وہ بہتر انسان بنے۔ بالکل اسی طرح سے رمضان بھی اسی لیے آتا ہے کہ انسان بعد کی زندگی میں بھی تقویٰ کی زندگی گزارے، اور اپنے آپ کو جس طرح سے رمضان میں کھانے پینے سے روک دیتا ہے اللہ کے لیے، باقی زندگی میں گناہوں سے روکے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ بات کی تھی نا، تو حج کے سفر میں بھی کیا ہے، آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تقویٰ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو جو آپ کو نیکی کی طرف ابھارے، اور اللہ کا خوف ہو جو آپ کو گناہوں سے روک دے۔ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا تقویٰ کے اندر پائی جاتی ہیں، ایسی محبت جو نیک کام کروا لے، ایسا خوف جو گناہوں سے روک دے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو انسان جتنا زیادہ متقی ہے، نمازی ہے، قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، گناہ کرنے سے ڈر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کور کر کے رکھ رہا ہے اللہ کے لیے، تو میرے خیال میں ہم اسے بے وقوف کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو بڑا بے وقوف ہے۔ اب اتنا کون آج کے دور میں دین پر پریکٹس کرتا ہے، یا اتنا کون نمازی ہوتا ہے؟ بار بار نماز کی طرف جانا، اپنی دنیا چھوڑ چھوڑ کے تو مسجدوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ تو قرآن کا علم سیکھنے میں ٹائم لگا رہا ہے، بچوں کا مطلب دنیاوی تعلیم کی فکر اس کو نہیں ہے، اپنے بچوں کو تو صرف دین کا علم دے رہا ہے۔ تو آپ دین اور دنیا ضرور دیں، ایک ساتھ دیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف دین دیں دنیا بھی دیں، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہو، وقتی طور پر ان کی دنیاوی تعلیم ڈاؤن جا رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جب وہ قرآن حفظ کر لیں گے تو واپس دنیا کی تعلیم کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ایسے موقع پر آپ سے کوئی ملاقات کرے اور آپ کو مایوس کر کے چلا جائے کہ تم کس چیز کی طرف لگا رہے ہو اپنے بچوں کو، اس کا تو ابھی سیکھنے کا وقت ہے، ابھی قرآن حفظ کرے گا تو بعد میں کیسے کرے گا؟ تو آپ کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو شخص اللہ کا کلام یاد کر لینا، اس کے لیے پھر دنیا کا علم سیکھنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دماغ کھول دیتے ہیں۔
تو اگر ہم اللہ کے لیے کوئی قربانی کریں گے تو اللہ ہماری قربانیوں کو رائے گا کہ تم اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل کا شامل ہونا ضروری ہے. ذکر کا مطلب یاد ہوتا ہے، اور اگر ہم ذکر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں نا کہ تسبیح گھماتے رہیں ہم اور تسبیح اور کاؤنٹنگ اپنی پوری کر لیں اور ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں آئی تو ہمارا ذکر قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ ذکر کہتے ہیں اللہ کے یاد کرنے کو ہے. یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا وہ ذکر ہے. تو بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ہمارے منہ سے سم ٹائم نہیں بھی نکل رہے کلمات اور ہم اللہ کو بیٹھے بیٹھے یاد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور الحمدللہ اتنا بڑا موقع دیا ہے اور فلاں چیز دی ہے اور کیا کیا مجھے دیا ہے، اور بیٹھے بیٹھے یاد کرتے جا رہے تو یہ بھی ذکر میں ہی کاؤنٹ ہوگا. یہ سم ٹائم ہم صرف تسبیح کو مارے اور پھر ہمارے ذہن سے اللہ کا تصور بھی نہیں ہوتا. تو اصل ذکر یہ کہ ہم اللہ کو یاد کریں. اور ایک آیت آتی ہے سورۃ طٰہٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی کہ میری یاد کے لیے. نماز کیوں پڑھو؟ تاکہ تمہیں اللہ کی یاد ہے. اب بتائیں سلام پھیرنے کے بعد کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے نا اللہ کو تو یاد ہی نہیں کیا، اللہ اکبر کرا اور سلام پھیر دیا، پتہ ہی نہیں چلا کیا کیا میں نے. ہوتا ہے نا ایسے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں؟ نماز کیوں قائم کرنی؟ اللہ کی یاد کے لیے. تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہوں اس لیے تم نماز پڑھ رہے، تم اللہ کی یاد کرو. اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اللہ کو فیل کرو، اللہ سے باتیں کرو. ٹھیک ہے. اب یہ آیت دیکھو، اس کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ کہیں گے یہاں سے نکال رہے ہو تو ذکر کرو، وہاں جاؤ تو ذکر کرو. تو اصل بات یہ ہے اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے. اور جو انسان اتنا زیادہ اللہ کانشیس ہوگا تو پھر وہ اپنی زبان کو کھولتے ہوئے ڈرے گا نا، غلط چیز نہیں کرے گا. اور ایک حدیث میرے سامنے ابھی آئی بڑی زبردست، آپ سب کو پتا ہے لیکن دوبارہ سنیں گے تو دوبارہ بہت زیادہ دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. مفہوم ہے حدیث کا، جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا. کچھ ہونے لگتا ہے ایسی باتیں پڑھ کے. کتنی بڑی فضیلت ہے نا حج کرنے کی. انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ گناہوں سے پاک ہے اس دن کی طرح جب وہ پیدا ہوا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بلائے، اللہ تعالیٰ بار بار بلائے. دل چاہتا ہے دوبارہ حج کرنے کا اور بار بار کرنے کا دل چاہتا ہے. بہت زبردست ہے. تو بس اللہ تعالیٰ جب نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ راہ بھی کر دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں. نیت کر لیجیے، جنہوں نے نہیں کیا اسپیشلی وہ ضرور نیت کریں تو ان کا فرض انشاءاللہ ہو جائے. میری بھی دعا ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کا فرض رہ گیا تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے راستے آسان کرے اور آپ لوگوں کو ضرور یہ موقع دے، اور جن لوگوں نے کر لیا ان کو بھی بار بار بلائے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں. جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے. اس آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تم اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. جب تم یعنی کہ اگر کوئی شخص کام کاروبار بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی منع نہیں ہے. اپنے رب کا فضل تلاش تم کر سکتے ہو. اور اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عرفات سے نکلو تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بالکل اسی طرح سے کرو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کی قرآن و سنت کے ذریعے سے، کہ کس طرح سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. جو طریقے ہمیں پتہ ہے ہم اس طرح کا ذکر کریں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. اور یہاں پر کیا مراد ہے کہاں سے لوٹو؟ یہاں مزدلفہ کی طرف اشارہ ہے. مزدلفہ کو مشعر حرام کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہی ہے. یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے کیونکہ یہاں رات گزارنی ہوتی ہے. فجر کی اذان تک ہم یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک کھلی جگہ پر رات کو گزارا جاتا ہے. بہت ہی بہترین رات ہوتی ہے اور اس کا ایک اپنا ہی الگ مزہ ہے. بہت ہی اس کی جو تھکن لگتی ہے نا، اس تھکن کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ اپنے بستر سے ہٹے ہوئے ہوں اور آپ کھلے آسمان کے نیچے جہاں آپ کو جگہ ملے تھوڑی بہت آپ نیپ لے لیں تو وہ نیپ آپ کو اتنا فریش کر دے گی اور آپ کو ایسی ایمان کی حلاوت دے گی کہ مزہ ہی آ جائے گا. اور اس رات کو ہر انسان کو قیامت ضرور یاد آتی ہے کہ جس طرح سے آج افراتفری کا عالم ہے، سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، سب اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں. تو اس رات اور عرفات کے دن انسان کو ضرور خیال آتا ہے. بلکہ عرفات کے دن کے بارے میں تو یہی آتا ہے نا کہ عرفات کا جہاں میدان ہے نا، وہاں قیامت کے دن ہم سب وہیں کھڑے ہوں گے. ہر چیز بالکل ایکول کر دی جائے گی اور
ٹیلے پہاڑ درخت سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور بیچ میں کوئی رکھنا نہیں ہوگا کوئی حجاب نہیں ہوگا بالکل سامنے سامنے ہم کھڑے ہوں گے کسی چیز کے پیچھے ہم چھپ نہیں سکیں گے تو حج کے سفر سے قیامت کی یاد اور اللہ کے پاس دوبارہ کھڑے ہونے کی یاد ضرور آتی ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اب دیکھیں کہ ہم جو ہے اپنی گفتگو کا جائزہ لیں کہ ہماری گفتگو کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں اپنے بڑوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے حج کے مناسک بھی ختم بھی ہو جائے نا تو اب تم گھر کی طرف آ رہے ہو یا وہاں بعد کے حج کے دن گزار رہے ہو تو تم کیا کرو اپنے ذکر کو قائم رکھو ایسا نہ ہو کہ حج کے 5 دن تم نے اللہ کا ذکر کیا اور حج ختم ہوا تو تم نے ذکر بھی چھوڑ دیا اور یہ تو ہمیں ہر عبادت سکھاتی ہے نا رمضان سے پریکٹس کے لیے آتی ہے باقی پورا سال آپ کو رمضان کی طرح ہی گزارنا ہوتا ہے حج نے آپ کی پریکٹس کرا دی کہ آپ کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے تو حج ختم بھی ہو جائے تو اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھو بالکل اس طرح جس طرح تم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ تو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اللہ کا ذکر ہمیں ہر حال میں تمام چیزوں کے ذکر سے زیادہ کرنا ہے اب آج ہم دیکھیں کہ ہم خواتین کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں اگر ہم کسی کو فون ملائیں اللہ معاف کرے تو ہم گفتگو کیا کرتے ہیں شاپنگ کو ڈسکس کرتے ہیں یا بچوں کی پڑھائی کو ڈسکس کرتے ہیں یا کیا پکایا کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں صرف ایک ٹاپکس ہوتے ہیں نا ہمارے کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ آدھے گھنٹے کی کال رکھنے کے بعد ایک دفعہ بھی ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوتا تو نیت کرا کریں چلے آپ فریش ہونے کے لیے اپنے دوستوں کو فون کر سکتے ہیں لیکن کوئی اچھی بات ضرور کر لیا کریں بلکہ بولیں ایک دوسرے کو کہ ہم نے اتنی دیر بات کی نا چلو ہم کوئی اچھی بات بھی کر لیتے ابھی میں نے کلاس لی تو میں تمہیں ایک اچھی بات بتا تو تم بھی بتاؤ کوئی اچھی بات اور ایک دوسرے سے پوچھیں نماز پڑھ لی ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے شام کی ذکر کر لیے تو یہ دوستی اصل دوستی ہوتی ہے دوستی یہ نہیں ہے کہ آپ نے فون ملایا شروع کیا اور اینڈ تک آپ سے ہنسی مذاق ہلا گلا نہ سر نہ پیر فضول کے مذاق کرے اور لغویات میں اپنا ٹائم ضائع کیا اور فون رکھنے کے بعد آپ مزید سست ہو گئے اور اذانیں کھڑ لی اور اپنا نماز کا دل بھی نہیں چاہ رہا اتنا دل مردہ ہو گیا فضول ہنس ہنس کے تو زیادہ ہنسی مذاق انسان کے دل کو مردہ بھی کر دیتی ہے تو لہٰذا اپنے فرینڈ میں ایسا سرکل بنائیں کہ آپ اللہ کی باتیں کرنے والے بن جائیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم دنیاوی گفتگو بہت زیادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی تم دنیا کی گفتگو کرتے ہو اس سے زیادہ میری یاد تمہارے دل میں ہونی چاہیے اور ہم اپنے 24 گھنٹوں کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں دنیا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں ایون کہ کھانا پکاتے ہوئے بھی روٹیاں پکاتے ہوئے بھی آپ یا تو قرآن کا کچھ لگا دیا کریں برابر میں کہ کوئی نہ کوئی آپ نے ذکر لگا دیا کوئی قرآن کی تلاوت لگا دی کوئی اسکالر کا لیکچر لگا دیا تو آپ روٹی پکاتے پکاتے بھی اجر کما سکتے ہیں اور اگر کبھی کچھ لگانے کا دل نہ بھی ہو کبھی کبھی انسان سست ہو رہا ہوتا ہے تو زبان پہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو ضرور شریف پڑھ لیا کریں سبحان اللہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو دل کو سکون ملے گا اور آپ کے دل کو انرجی ملے گی لیکن دنیاوی طور پر بھی انسان کی زندگی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے اس کا ہارٹ کتنا اچھا کام کرتا ہے اگر ہارٹ فیل ہو جائے ہارٹ کا جو مریض ہوتا ہے وہ بہت بڑا بیمار مریض ہوتا ہے کبھی بھی اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو سکتا ہے تو بالکل اسی طرح سے انسان کی روحانیت کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے تو ہمارے جو دل ہے نا وہ بھی مردہ ہو جاتے ہیں ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے ان کو بھی بارش کی ضرورت ہے اور دل کی اس طرح سے ہریالی آتی ہے دلوں میں اللہ کے ذکر سے جتنا اللہ کا ذکر کریں گے نا گارنٹی دیتی ہوں میں آپ کو میں نے نوٹ بھی کی یہ بات کہ جس دن ذکر زبان پہ جاری ہوتا ہے نا یقین مان دیکھیے پڑھ رہے ہم نے کچن میں گھوم رہے ہیں ہم کچھ پکا ہم نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ اتنا ذکر کیا پھر اچانک بچے نے کوئی گڑبڑ کر دی آواز دی تو آپ سوچیں جب ہم نے اللہ کا ذکر کیا تو ہمیں غصہ نہیں آئے گا آٹومیٹک ہے حالانکہ ہم کچن میں جب کام کر رہے تھے روٹی بنا رہے ہوتے ہیں ہسبینڈ آواز دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں تو ہمیں بھاری لگتا ہے یا کوئی گھنٹی بجتی ہے یا فون کی طرف جانا پڑتا ہے تو ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کام کر رہی ہوں کون فون کر رہا ہے کون مصیبت ہے اللہ معاف کرے اس طرح کے الفاظ ہم کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جب میں ذکر کر رہی ہوتی ہوں یا تلاوت سن رہی ہوتی ہوں تو اتنی ٹھنڈک اتری ہوئی ہوتی ہے کہ ہم جا کر مسکرا کر جواب دیتے ہیں پتہ ہے مسکراہٹ آ جاتی ہے ہمارے منہ پہ جی آپ نے بلایا کوئی کام تھا اس طریقے سے ہم جواب دیتے ہیں سامنے والا حیران ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو کیا ہو گیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہماری بیگم صاحبہ بھی بیٹھ کے تلاوت سن رہے ہیں جس ان کا موڈ اتنا اچھا ہے تو ہم کر سکتے ہیں اپنے ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں تو ذکر کی عادت ڈالیے ذکر آپ کی چڑچڑاہٹ کو آپ کی فرسٹریشن کو یقیناً دور کرے گا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق اور اللہ تعالی
ٹھیک ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر وقت دنیا چاہ رہے ہوتے ہیں. ابھی میں دو آیت آپ کو ایک ساتھ پڑھا دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو یہ والی آیت سمجھاؤں گی کیونکہ بہت انپورٹنٹ ہے. اور یہ آیت جو اگلی آ رہی ہے نا ہماری زندگیوں میں شامل ہے. ہمارے بچوں کو یہ دعا ہم یاد کرواتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ ومنہم من یقول، اور ایک کیریکٹر ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے عطا کریے ہمیں دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. تو الحمدللہ ہم سب کو دوسری دعا یاد ہے اور پہلی تو دعا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کیریکٹر بتا رہے ہیں. کیریکٹر ایسا ہے جو کیا کہتا ہے کہ اللہ مجھے بس دنیا دے دے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور دوسری دعا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھائی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہے. اور اسی طرح قرآن میں آ رہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو یہ ہرس ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. کتنی کمپلیٹ دعا ہے. اور یہ دعا اتنی اہم ہے کہ ہم جب طواف کرتے ہیں نا تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کا جو حصہ ہوتا ہے نا ایک جگہ، وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ سعودیز بھی وہاں پر عربی بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کر کے یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ سنت طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں جب آئیں تو یہ دعا وہاں پڑھی جاتی ہے. جب جائیں گے اور جاتے ہوں گے آپ کو پتا ہوگی کہ یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے. تو سوچے کتنی اہم دعا ہے کہ آپ کعبے کو دیکھ کر یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے. کتنی کمپلیٹ دعا ہے کہ کسی انسان کو دنیا کی بھلائیاں بھی مل جائیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی مل جائیں اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. کیا زبردست دعا ہے. دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو شاید یہ ہوگا کہ بڑا گھر مل جائے، بڑی گاڑی ہو، بہت زیادہ بینک بیلنس ہو، بڑی خوبصورت میں نظر آنے لگوں، اولادوں کی فراوانی ہو، اور نوکر چاکر میرے گرد گھومیں. شاید ہم اس کو حسنہ سمجھتے ہیں، لیکن سوری، یہ حسنہ نہیں ہے. حسنہ یہ ہے کہ انسان ایک چھوٹے گھر میں بھی رہتا ہو نا، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور اس کو اللہ سے محبت ہو جائے، اور وہ نماز کا پابند ہو، اور اس کو دین کی نعمت مل جائے، اور اللہ کا دین کا علم سمجھ آنے لگے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس آیت کے بارے میں ایک اور میں آپ کو کہوں گی کہ حسنہ میں کیوں کہہ رہی ہوں دین کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا آئے گی آپ کی آیت 3 پارے میں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اور جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی. سب سے بڑی خیر یہی ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں. دین کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. تو حسنہ یہ ہے کہ آپ کو نیکی کی توفیق مل جانا حسنہ ہے. دنیا میں بھلائی کیا ہے کہ آپ کا وقت نیکی کے کاموں میں لگنے لگے. ابھی جو ماشاءاللہ نئے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو اللہ نے دنیا میں حسنہ دے دی، اتنی بڑی اپورچونٹی دے دی کہ آپ اللہ کا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کے کان کی خوش نصیبی ہے کہ آپ اللہ کا کلام سن رہے ہیں. اس سے پہلے اللہ نہ کرے اس کانوں سے غلط باتیں سنتے تھے. گناہوں سے بچ جانا، نیکی کی توفیق مل جانا، قناعت مل جانا. مال کم ہے لیکن آپ کا دل وسیع ہے. آپ کے پاس کوئی مانگنے آ رہا ہے، آپ دے رہے ہیں، اسے صدقہ کر رہے ہیں. یہ نیت رکھے کہ میں دے رہی ہوں، اللہ مجھے دے گا. میں یہ نہیں کہتی پورا صدقہ کر دیں، نہیں ہو تو بھی دیں، لیکن کیا ہے 100 روپے کی نوٹ ہے تو 10 روپے کا صدقہ کر سکتے ہیں نا. ایک ریشو بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ آپ کے پاس 10,000 ہے تو انسان کچھ تو نکال سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. مہینے میں کچھ تو دے سکتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہہ رہی پورا دے دیں، بہت زیادہ دے دیں اور خود بھوکے مریں، ایسا ہمیں دین بھی نہیں سکھاتا. تو کیا ہے حسنہ یہ ہے کہ آپ کا دل کھلنے لگے، نیکی کی طرف لپکنے لگے. اذان کی آواز سن کے آپ اللہ اکبر کہ اللہ کے آگے جھک جائیں، یہ ہے حسنہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم نے جو حسنہ بنا لیا وہ حسنہ نہیں ہے. ہاں اللہ نے اگر دنیا کی فراوانی دی ہے تو بہت زبردست بات ہے، لیکن دین کا علم بھی ساتھ ہونا چاہیے. وہ انسان جس کو دین کا علم ملے اور ساتھ ساتھ دنیا بھی ملے ماشاءاللہ بہترین انسان ہے. لیکن وہ شخص جس کے پاس صرف دنیا ہے اور اس کو نماز کی توفیق نہیں ہے، وہ ایسا اپنے نرم مرم بستر پہ سویا ہوا ہے کہ وہ فجر کے لیے نہیں اٹھ رہا، تو ایسے بستروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیلنس لے کر انسان کو چلنا چاہیے. اور آخرت کی بھلائی کیا ہوگی حسنہ میں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ انسان کو ہر طرح کی وہاں خیر نصیب ہو، جنت نصیب ہو جائے. اور جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، تو ساری چیزیں اس سے مراد ہے اللہ کا دیدار نصیب ہو جانا، جنت مل جانا، جنت الفردوس مل جانا، اللہ کا قرب مل جانا، اللہ کا دیدار نصیب ہو جانا. اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے الگ سے وہ دعا کریں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، نو ڈاؤٹ کہ یہ دعا ہم سب کی زندگیوں میں شامل ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے. ہم اتحیات کے بعد بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے ہمیں اس کا ترجمہ پتہ بھی تھا لیکن ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں پڑھی جس طرح آج ہم نے سمجھی ہے. تو الحمدللہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کو دل سے سمجھیں، دل سے پڑھیں. تو انشاءاللہ آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریے گا. اور دنیا کی کمی بیشی پر اتنا رو رو کر آنسو نہ بہائیں. ہاں اگر رونا ہے تو اس بات پر رہے کہ خدا نہ خاصہ فجر کی نماز قضا ہو جائے، اس بات پر رونا آنا چاہیے. خدا نہ خاصہ کوئی غیبت ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، ان باتوں پر آنسو بہائیں اللہ کے آگے. ان باتوں پر نہ روئیں کہ اللہ میں نے ڈریس کروایا تھا صحیح سل کر نہیں آیا، اب میں پارٹی میں کیسی لگوں گی، میں نے میک اپ کی بکنگ کروائی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے، میں بری لگوں گی، میرا میک اپ صحیح جگہ سے نہیں ہوگا. یہ باتیں رونے کی نہیں ہیں. اصل رونا کس بات پر ہے کہ کوئی نیکی کا موقع آپ کے سامنے تھا اور آپ نے اس کو اویل نہیں کیا. یہ رونے ہیں ہمارے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریں. اور اس موقع پر میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے بہت کلک کی، مجھے بہت سمجھ آئی. آپ سب کو پتا ہوگا کہ آپ سب نے نیوز پڑھی ہوگی پچھلے دنوں، آئی تھنک کل پرسوں کی بات ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی جو ڈیتھ ہوئی، عاصم جمیل نام سے، آپ لوگ دیکھیے گا. تو مولانا طارق جمیل اپنے بیٹے کے بارے میں جب ایک لیکچر دے رہے تھے، وہ میں لیٹی ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ سن رہے تھے، مجھے بہت ہی پسند آیا. تو ہم دونوں نے بھی آپس میں ڈسکس کیا کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ذہنی طور پر تھوڑے سے معذور تھے
اور بچپن سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، تو نیوز میں تو یہ آ رہا تھا کہ حملہ ہوا ہے ان پر اور ان کو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے جس وجہ سے ان کو گولی لگی ہے. لیکن مولانا طارق جمیل اور ان کے بھائی نے خود یہ والی بات ڈسکلوز کی ہے کہ وہ ذہنی مریض تھا، اور جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کو ہمیں ہماری آنکھوں سے الگ کرنے کا بالکل ہی منع کیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. کیونکہ انسان کی اگر ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کو ایک ایسا موقع ملا کہ اس نے تنہائی میں اپنے آپ کو شوٹ کر دیا. اور دیکھیں خوشخوشی ویسے تو حرام ہے، لیکن وہ شخص ذہنی مریض تھا اور وہ اپنے ایموشن پہ اوبیسلی کنٹرول نہیں کر سکتا ہوگا. تو ایسے لوگ جو ذہنی طور پر معذور ہو تو پھر ان کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال جیسے بھی اس کی موت ہوئی، اصل میں طارق جمیل ان کی زندگی کے بارے میں یہ بتا رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے نا، اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت تھی جو میں نے آج تک کسی کے دل میں نہیں دیکھی. اور وہ ایسا تھا کہ اگر اس سے میں ایسے کبھی بات کریں نا کہ مرنے کے لیے تیار ہو، تو وہ یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہے نا کہ تم مرنا چاہتے ہو اور زندہ رہنا چاہتے ہو، تو میں ایک منٹ بھی ہاں کہنے میں نہیں لگاؤں گا کہ میں مرنا چاہتا ہوں. اس لیے کیونکہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور مجھے اپنے رب سے ملنے کا بہت شوق ہے. تو سوچیں کہ اس کے دل میں یہ تڑپ کیسے ہوگی. اور اگر ہم یہ والی جو طارق جمیل نے بات بولی نا کہ اگر اسے یہ پوچھا جائے کہ ابھی تم مرنا چاہتے ہو زندہ رہنا چاہتے ہو، تو وہ فوراً سے کہے گا کہ میں مرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میرا بہت دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا. ایک منٹ کے لیے میں نے سوچا کہ اگر ابھی ہم سے پوچھا جائے کہ ہم مرنا چاہتے ہیں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے. میرے حساب سے ہم سب کا جواب کیا ہوگا، نہیں ہمیں تو ابھی دنیا میں رہنا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے. تو دیکھیں موت تو ہمیں بھی اچانک آ جائے گی نا، اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہوگا. اور آج میں ایک اور بھی جنازہ بھی دیکھ رہی تھی، انہوں نے جنازہ بھی پڑھوایا اور بیچارے بہت رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور تدفین بھی دکھائی ہے ان لوگوں نے ویڈیو میں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو، نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، آپ کا ایمان بہت تازہ ہوگا. تو اس میں طارق جمیل صاحب نے یہ بھی بولا کہ اگر کوئی شخص موت اس حالت میں اس کو آئے نا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو موت سے بہتر تحفہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے. اور اگر انسان اس حال میں مرے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، تو پھر موت سے بدتر عذاب اس کے لیے کوئی نہیں ہے. تو مجھے ایک طریقے سے امید بھی ملی اور خوف بھی آیا، لیکن امید بہت زبردست ہے اس میں، کیونکہ ہم سب کو دنیا سے بہت محبت ہے اور ہم یہاں سے چھوڑتے ہوئے ڈرتے ہیں اور سوچتے ہیں پتہ نہیں قبر میں کیا بنے گا، عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ہماری تیاری ہو تو ہمیں مرنے سے ڈر نہیں لگے گا. ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے لیے تو تحفہ ہے اور ہماری آگے کی منزلیں آسان ہو گئیں، تو کتنی ہمارے لیے اچھی بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیں. اور آپ سوچیں کہ ایک وہ شخص جو ذہنی طور پر معذور ہے، جس کو دماغ ہی نہیں چلتا اس نے اللہ کو پہچان لیا دنیا میں آنے کے بعد، اور اتنے اچھے طریقے سے پہچانا کہ اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت اتنی طلب ہے. تو ہم جیسے سینسیٹیو لوگ اور سینسیبل لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے اور اتنا زبردست دماغ دیا ہے کہ ہم دنیاوی طور پر کتنا آگے نکلے ہوئے ہیں نا، ہر چیز کا سائنس ہے ہمیں. تو کیا ہم اس دل میں اپنے رب کو جگہ نہیں دے سکتے؟ ہمیں ان کی موت سے سیکھنا چاہیے. اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کی اچھی بات اگر لوگ کریں نا، تو آپ سوچیں کہ اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. کہ میں اپنی کلاس میں بھی ان کو یاد کر رہی ہوں، تو کتنی بڑی خوشخبری ہے اس انسان کے لیے. اور ان کا نماز جنازہ جب پڑھایا جا رہا تھا تو مولانا طارق جمیل نے ایک بات یہ بھی ایڈ کی کہ جس شخص کی نماز جنازہ میں 40 لوگ آئیں اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کر لینا تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں تو ہزاروں کا مجموعہ ہے، اتنے لوگ ہیں کہ کوئی گنتی ہی نہیں ہے ان کی. اتنی بڑی تعداد میں ان کی نماز جنازہ لوگوں نے پڑھی ہے. آپ لوگ ضرور یہ ویڈیو دیکھیے گا، کو بہت اچھا لگے گا اور بہت زیادہ موٹیویشن ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں نماز جنازہ. تو آج میری یہ خواہش ہوئی، ایسے میرے دل میں آ رہا تھا، ایسے ہی اللہ معاف کرے. میں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اور اللہ کی یاد ان گنتی کے دنوں میں کرو. 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ پرہیزگار کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یہ جو منی میں کنکریاں ماری جاتی ہیں نا شیطان کو، وہ جو ہے نا یہاں لکھا ہوا ہے رمی جمار جمرات کو کنکری مارنا 3 دن افضل ہے. لیکن اگر کوئی 2 دن 11 یا 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر منی سے واپس جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. افضل یہ ہے کہ آپ 3 دن جمرات کو، یعنی کہ جو شیطان ہوتے بنے ہوئے ان کو جمرات کہا جاتا ہے، اس کو 3 دن آپ کنکریاں مارو. لیکن اگر کوئی شخص 2 دن مارے اور نکل جائے منی سے تو اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. افضل طریقہ یہ کہ 3 دن مارو لیکن 2 دن کرنے کی بھی اجازت ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت کی روح سے آپ دیکھ رہے ہو. لہٰذا اگر ہم جائیں اور ہم 3 دن ماریں اور اللہ نہ کرے کوئی 2 دن مارے تو ہم اس کو کمتر نہیں سمجھ سکتے. ہاں مانا آپ نے افضل عمل کیا ہے، لیکن آپ کسی کو کمتر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس کے دل میں کیا تھا، اس نے کس نیت سے کرا. ہو سکتا ہے وہ آپ سے بازی لے جائے. اور جب کسی چیز کی رخصت ہوتی ہے نا دین میں، تو اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. میرا خیال میں یہیں تک رکھیے کیونکہ ایک اور ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ہفتے میں 2